کل سے شہادتیں شروع کروں گا، کل انشاءاللہ جناب مسلم کی برآمدگی ہوگی، لپٹ کے تابوت سے روئیے گا، اور اگر کچھ دن بیچ میں کم پڑ گئے تو کوشش کروں گا، ایسی مینجمنٹ کروں گا کہ ایک دن میں آپ کو 2 شہادتیں یا کچھ اس طرح کا مشترک مصائب ہو کہ ایک ہی مضمون میں تمام واقع کربلا وہ شام غریبہ تک پہ رویا جا سکے. بس اب جیسے میں پڑھ لوں گا ایسے میں چاہتا ہوں کہ سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سہرا، اس درد مصائب میں ہے سب سے بڑی سہرا. تالے لگے زہرا کی حویلی بڑی ویران، پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان. بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں، بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں. شبیر سخی سن کے یہ مادر سے کہے گا، سغرا کے سوا کون مدینے میں رہے. اور میں آج بھی جناب مسلم دیتا وہ کچھ سمجھنے سمجھانے میں وہ کچھ ہو گیا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ کل سے میری نیت اور ترتیب کچھ ایسی ہے، کل سے انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے مضمون سنائیں گے. 4 حرم ہیں میرے مولا حسین کے، 4 حرم. میں نے پہلے دن سے کہا تھا، یک محرم سے گزارش کی تھی، مجھے اس گینڈ میں نہیں لانا کہ کون محرم بڑا پڑ رہا ہے یا کون چھوٹا پڑ رہا ہے. داد میرا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، نہ داد کوئی اتنی بڑی چیز ہے جس کے پیچھے اپنی توانائی صرف کی جائے. مشکل بات معنی رکھتی ہے، مشکل بات میٹر کرتی ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. جو بھی قیمتی موتی اپنے پھٹے ہوئے دامن میں ہے وہ آپ کے بارگاہ میں پیش کیے جا سکے. 4 ازواج ہیں میرے مولا حسین کی. پہلا حرم جناب شہربانو، ان میں سے 2 بچے ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ اور جناب زین العابدین. مرتضیٰ شاہ جی. دوسرا حرم میرے مولا حسین کا، نام جناب رباب، ان میں سے 2 بچے ہیں، جناب سکینہ اور شہزادہ علی اصغر. تیسرا حرم جناب لیلا، ان میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی اکبر. مصرع سے یہ مشکل ہے، جملہ بڑا وزنی ہے. چوتھا حرم جناب ام ولد، ان میں سے صرف ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ صغریٰ. جلدی کے ساتھ دہرا رہا ہوں، دوبارہ سمجھنا. جناب شہربانو کے 2 بچے، جناب سجاد اور جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. جناب رباب کے 2 بچے، شہزادی سکینہ، جناب علی اصغر. اب سمجھو، جناب لیلا کا ایک بیٹا جس کا نام علی اکبر، جناب ام ولد کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے. شاید میں تجھے سمجھا نہیں سکا، اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی. صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا. حسین نے اپنے گھر میں صغریٰ اور علی اکبر کو سگے بہن بھائی کی حیثیت سے نوازا تھا. جتنی محبت حسین سکینہ سے کرتے تھے اتنی محبت اکبر صغریٰ سے کرتے تھے. کچھ یہ حساب کتاب تھا سادات کے گھر میں. ترتیب سمجھا دی. اب میں مضمون شروع کر رہا ہوں. بچھوڑا پڑھنے کے لیے شہزادہ علی اکبر کا تعلق اور تعارف بہت ضروری ہے. بی بی صغریٰ کے مضمون چھوٹی سی تھیں، چند بڑی جلدی چند دن کی تھیں. یہ دردوں کی قبلہ گاہ، یہ ہجر کے ملک کی ملکہ. چند دن کی تھیں کہ ماں دنیا سے پردہ کر گئی. خراب نصیب میں پھر بھی ویسے نہیں کہوں گا کہ چلو مان لیا ماں دنیا سے پردہ کر گئی، لیکن زینب عالیہ نے پالنا شروع کر دیا. آپ حسین کی بیٹی کی قسمت دیکھیں، جس بی بی کو فاطمہ زہرا نے پالا تھا اس نے فاطمہ صغریٰ کو پالنا شروع کر دیا. ابھی چند دن گزرے تھے، یا مرضی پروردگار حسین کا ارادہ بنا کہ میں ایران کے بادشاہ ابرہ القیس کی بیٹی جناب رباب سے اپنا عقد کروں. وہاں حسین کا رشتہ ہوا.
تاریخ کہتی ہے جناب رباب حسین بادشاہ کے گھر کے باہر دلہن بن کے آئی. ادھر دیکھنا, عرب کے کچھ علاقوں میں رواج تھا جب نئی نویلی دلہن آتی تھی نا تو گھر میں اپنا قدم رکھنے سے پہلے جو زنجیر در ہوتی تھی, جو کنڈا ہوتا تھا, پہلے اسے ہلاتی تھی. جب سب متوجہ ہو جاتے تھے تو اپنی جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جاتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا کوئی دلہن نہیں آئی, کوئی سوال ہی نہیں. کچھ میری جھولی میں ڈالو تاکہ میں گھر کے اندر داخل ہوں. سادات تو معافی مانگ کے تاریخ کہتی ہے جناب رباب نے زنجیر در ہلائی, یہاں جھولی پھیلا کے کھڑی تھیں کہ میری جھولی میں کچھ ڈالا جائے. یہ شام کی قیدن زینب عالیہ نے دیکھ کے جلدی سے قریب آ کے رو کے فرمایا بہن رباب جھولی چھوڑ, کربلا نہیں مدینہ. میرا آگے ہے, ذرا حوصلے کے ساتھ میرے انکل جی جملے سنو. بہن کربلا تھوڑی ہے, اگر تو ابراء القیس کی بیٹی ہے تو میں بھی حیدر کربلا. تم مانگ, میں کائنات تیری جھولی میں نہ ڈالوں تو میں حیدر کربلا کی بیٹی ہے. جو مانگنا چاہتی ہے بہن مانگ. تاریخ ہائے ہائے ہائے, تاریخ کہتی ہے جھولی پھیلائی ہوئی تھی. حویلی میں چاروں جانب جناب رباب سلام اللہ علیہ نے نکاح توڑائی. دائیں جانب جھولتے ہوئے جھولے میں چند دن کی سغرا نظر. تاریخ کہتی ہے ٹھہر ٹھہر کے جھجک جھجک. ایک بہن دے حصے میں مضمون پہ پڑھتا ہوں. کم از کم جنہاں دے جوان بھیرا آئیں, ایک بہن سمجھ سکتی ہے بھیرا تے کہ ماں ہوں دن بچھوڑا کے ہوں دے میں آپ بہن آلا. اور میری بہنہ اس مضمون کا تعلق توڑے نہ آلے. بڑا ڈر ڈر کے نا جناب رباب نے کہا زینب وعدہ کیا ہے نا جو مانگوں مجھے دو گی. رباب میں نے وعدہ کیا ہے. نظریں جھکا کے بڑی سہمی ہوئی آواز میں رباب نے رو کے کہا کچھ نہیں مانگتی, صرف یہ مانگتی ہوں سغرا مجھے دے. زینب عالیہ نے چند دن کی سغرا کو جھولے سے اٹھایا, چلتے چلتے رباب کے قریب آئی. جناب رباب کی جھولی میں سغرا کو رکھنے سے پہلے نا تاریخ کہتی ہے ایک عجیب جملہ کہا جناب زینب. کیوں کہا مجھے نہیں پتا, پیر آصف کہہ دیا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. جھولی میں رکھنے سے پہلے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتی ہیں رباب جب اللہ اپنی جھولی آباد کر دے نا پھر گود میں پالے ہوں کی محبت کم ہو جاتی ہے. کل جب اللہ تجھے سکینہ سے نوازے میری سغرا کی محبت کا خیال ہے. چٹی داڑھی ہے تو کہنا سونا میری سغرا کی حسنین گل رہا, میری سغرا کی محبت کا خیال رکھنا, پھر سغرا کو بھول نہیں جانا. تاریخ کہتی ہے بسم اللہ کا ورد کر کے چند دن کی سغرا ہونا. شہزادی رباب نے پیر مرتضیٰ جی اپنی جھولی میں لیا بھائی تاریخ, اور جناب رباب کی جھولی میں جناب سغرا پلنا شروع ہو گئی. تاریخ کہتی ہے چند دن گزرے, وقت گزرتا گیا. کوئی گن کے 3 سے 4 سال گزرے. ابھی 3 سے 4 سال گزرے یا وہ بھی خالق تھا, اس نے جناب رباب کو جناب سکینہ جیسی نعمت سے نوازا. اب ایک جھولی میں 2 بیٹیاں پلنا شروع ہو گئی. ایک کا نام سکینہ, ایک کا نام سغرا. تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا گیا. جب سکینہ 2 سال کی ہوئی نا تب رباب سلام اللہ علیہ نے سکینہ کو علیحدہ بلا کے بیٹی کو بٹھا کے بیٹی کے کان پہ منہ رکھ کے سکینہ کے رباب نے رو کے کہا سکینہ کبھی کھیل کھیل میں بھی نا کبھی بھولے میں بھی تم بڑی ہو رہی ہو, کبھی کھیل کھیل میں بھی سغرا سے اونچی آواز میں بات کہتی ہے ماں نے بیٹی کو تربیت دی گئی تھی, کبھی بھولے میں بھی نا سغرا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. تاریخ کہتی ہے ماں روز سمجھاتی تھی. ایک دن جو بابا کے سینے کا تعویذ تھی اس نے رو کے کہا اماں آخر وہ سغرا میری بڑی بہن ہے, میں کھیل کھیل میں یا انجانے میں یا بھولے میں سغرا
سے اونچا بول بھی پڑتی ہوں میری بڑی بہن ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے تڑپی جناب رباب، رو کے فرماتی ہیں سکینہ نہیں، کبھی بھولے میں بھی صغرا سے اونچی بات نہیں کرنا، کان پہ منہ رکھ کے نا آہستہ سے بتایا سکینہ اونچا نہیں بولنا، سکینہ تمہیں نہیں پتا صغرا یتیم ہے۔ آواز میں بات نہیں، تاریخ کہتی ہے سکینہ کے دل میں بیٹھ گیا یتیموں سے اونچی آواز میں بات آ رہے، ہائے ہائے ہائے، یتیموں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، 28 رجب آ گئی، جناب عباس نے فہرست بنائی، عباس نے تو وہی لکھا جو حسین نے لکھوایا تھا، اب سادات کا قافلہ تیار ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب قافلہ تیار ہو گیا نا، اور ہجر کی ملکہ کو پتہ چلا کہ میں اکبر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے وہاں سامان سفر باندھا جا رہا تھا سادات کی حویلی میں، یہاں گھر کے کونے میں نا 18 دن کے علی اصغر کو اٹھا کے صغرا گلے سے لگا کے فرماتی ہیں جو چاہے اپنے ساتھ جس کو چاہے لے جائے، میں اصغر کو نہیں جانے دوں گی، میں اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اصغر یہاں میرے ساتھ ہی رہے گا۔ تاریخ کہتی ہے ہر بی بی جناب صغرا کے آگے سے گزر کے گئیں، واحد تھی جناب رباب جو صغرا کے پیچھے سے گزر کے گئیں، گھر کے باہر تمام مستورات کھڑی تھیں، جناب رباب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی اگر مجھ پہ کوئی احسان کر سکتی ہو تو جا کے صغرا سے مجھے میرا اصغر لا دو، میں نے صغرا کو جھولی پہ پالا ہے، آج حسین لے کے نہیں جا رہا، میں صغرا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تاریخ کہتی ہے ایسے اصغر صغرا سے لپٹا ہوا تھا، ہر بی بی صغرا سے اصغر مانگنے جاتی، اور میں دیکھی اور میری یہ بہنا اور میری یہ ماما بکھیا ہے میں۔ تاریخ کہتی ہے جب بی بی لینے آتی صغرا اصغر کو سامنے لٹا دیتی اور لٹا کے بیویوں سے کہتی زبردستی نہیں کرنی، اگر اصغر خود جانا چاہے تو اسے لے جانا، نہ جانا چاہے تو اسے نہیں لے کے جانا۔ وہ بندہ ہجر کی ملکہ سے معافی مانگے جس نے ماتم نہیں کرنا، جس نے ہائے نہیں کرنی۔ تاریخ کہتی ہے اصغر کو لٹاتی، بی بی آ کے صرف بازو پھیلاتی، وہاں سے بی بی بازو پھیلاتی، یہاں سے اصغر ہمت کے صغرا سے لپٹ جاتا۔ جب اصغر صغرا سے لپٹتا تو صغرا کے چہرے میں غرور آ جاتا اور جلال میں آ کے کہتی دیکھ نہیں لیا ہر بھائی اکبر تو نہیں ہوتا، تو اپنے حصے کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ 5 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا، جوانیاں مرو جوانیاں مرو، ہر بھائی اکبر تو نہیں ہوتا جو اپنے حصے کی بہن کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میرا اکبر بھی یہی ہے، میرا قاسم بھی یہی ہے، میرا سجاد بھی یہی ہے، میرا عون بھی یہی ہے، میرا محمد بھی یہی ہے۔ میں نے اکبر کو دیکھنا ہوا میں اسی کو دیکھوں گی، میں نے قاسم کو دیکھنا ہوا میں اسی کو دیکھوں گی، میں نے عباس کو دیکھنا ہوا میں اسی کو دیکھوں گی۔ تاریخ کہتی ہے جب کوئی بی بی صغرا سے اصغر نہیں لا سکی نا، اس وقت تمام بیویوں نے آ کے سید الشہداء کے سامنے ہاتھ باندھے، مولا وہ آپ کی بیٹی ہے، مولا فہرست میں آپ نے نام نہیں لکھوایا، مولا اصغر ہمارے پاس آتا نہیں ہے، مولا آپ مرضی پروردگار ہیں خود جائیں۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے گھر میں قدم رکھا، جناب صغرا نے اصغر کو سامنے لٹایا، رو کے فرماتی ہیں بابا کسی چیز کا گلہ نہیں کروں گی، صرف اتنا کہوں گی زبردستی نہیں کرنی، بابا بازو پھیلانے آئے تو لے جائے، بابا نہ آئے تو زبردستی معافی منگی سے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے، بابا زبردستی مکے یہ میرا مضمون ساری نہ سو گیا پیا، بابا جلدی اور زبردستی نہیں کرنی۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے اصغر کے قریب بازو نہیں پھیلائے، حسین نے اپنے لب اصغر کے گال میں رکھے، چند کلمات گئے، ہمت کے اصغر حسین سے لپٹا، حسین اصغر منگلے کے دروازے کی طرف چلے، صغرا پیچھے پیچھے دوڑی، ہاتھ بڑھ کے کہتی ہے بابا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے یہ بتائیں اصغر کو کیوں لے کے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، بابا میں صرف اتنا پوچھتی ہوں مجھے بتائیں اصغر کے کان میں کیا کہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے صغرا میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے تو رہ لے اپنی بہن صغرا کے پاس، جہاں حسین نے اتنے تیر کھانے وہاں تیرے گلے کا تیر بھی، اور حسین نہیں آتا نہ تو
बीमार बेटी को वतन पे छोड़ गए। 28 रजब चले थे बाबा, एक मंजिल में है, मैं सलाम पे करता हूँ। 28 रजब निकले थे, इधर देख, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम की 2 तारीख थी। सारा मजमून मैंने छोड़ दिया। तारीख कहती है मुहर्रम की 2 तारीख थी। वहाँ हुसैन करबला में पहुंचे। यहाँ एक बीमार बेटी ने अपने बाप को खत लिखा, खत जो मदीने से करबला पहुंचा। तारीख कहती है मदीने से 8 मील दूर एक मकाम था जिसका नाम था मजमा उत-तराइक। ये वो जगह सी थी जहां से बेशुमार इलाकों के रास्ते निकलते थे। हिजर की मलका ने सोचा खत लिख के वहां जाके बैठ जाऊंगी, जो भी काफिला करबला को जा रहा होगा ना, उस काफिले को रोक के कहूंगी मैं हुसैन बादशाह की उजड़ी हुई बेटी हूँ, ये मेरा खत मेरे बाबा तक पहुंचा। मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ूं, मुझे अलमैन की कसम, वो सरदार कैसर खान मक्सी, उनके यहाँ 2017 में मैं मुहर्रम पढ़ रहा था लिया में, अलमैन की कसम ये जुमले नहीं पढ़े। इन पिछले जुमलों पे एक बीबी सुगरा की कनीज मातम करते करते अली अकबर को प्यारी हो गई। खुदा की कसम, इन अलमैन की कसम, इमाम बारगाह में उस कनीज की रूह परवास हो गई। ये जुमले मैंने कहीं नहीं पढ़े, पता नहीं आज क्यों पढ़ रहा हूँ। तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। अलमैन की कसम पहली बार पढ़ रहा हूँ। तारीख कहती है रात को बैठ के खत लिखा, सुबह फजर की नमाज के बाद कनीजों के झुरमुट में हिजर की मलका पहुंच गई मजमा उत-तराइक पे। उस जगह पे जाके बैठ गई। हिजर की मलका ने खड़े होके काफिले देखना शुरू कर दिए, कोई आएंगे, कोई इराक को जाएंगे, मैं अपने बाबा के नाम अपना खत भेजूंगी। तारीख कहती है पहर गुजरा, फिर 2 पहर गुजरे, फिर जोहर गुजरी, फिर शाम हो गई, सूरज गुरूब होने वाला हो गया। तारीख कहती है जब सारा दिन कोई नहीं आया, रोते रोते हिजर की मलका सीधा नाना के मेज़ार पे आ गई। 8 मील जाना, 8 मील आना, 1600 मील का सफर एक दिन का बनता था। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, पीर फलक से 8वां दिन। तारीख कहती है 9वें दिन का सूरज गुरूब हो रहा था। सर नीचे कर लें अगर तू बहन की गुर्बत समझ के मातम नहीं कर सकता। 9वां सूरज गुरूब हो रहा था। कनीजों का हल्का सामने आया, लहजा बदल के कहता है बीबी ये क्या माजरा है? बीबी हम रोज 16 मील का सफर करके आती हैं। बीबी सारा दिन गर्मी में बैठ के तू खड़े होके यहाँ पर काफिलों की राह तकती है। बीबी समझ क्यों नहीं जाती कि खुदा की तरफ से नफी है, अल्लाह नहीं चाहता कि तेरा खत हुसैन तक पहुंचे। बीबी अब कुछ हो जाए हमने कल तुझे नहीं आने देना। खुदा की कसम रिवायत के फिक्रे हैं जो एक दिन में 16 मील चलती थी ना, और सारा दिन खड़े होके धूप में राह तकती थी, वो 9 दिन में पहली बार जमीन पे बैठी और कनीजों से कहती है मेरे पाँव के तलवे देखो, मैं चलने के काबिल रह गई। मेरे पाँव में मेरे छाले बने, छालों से जख्म जी, मैं चलने के काबिल रह गई। और मैंने खुद फैसला कर लिया मैंने कम से नहीं आना, बस बहुत हो गया। तारीख कहती चलो वापस चले। सूरज डूबने से चंद लम्हे कबल मेरी मखदूमा उठी वापस जाने के लिए, बस अब कल से नहीं आना। तारीख कहती अभी उठी थी कि किसी कनीज की आवाज आई, बीबी वो दूर से ना एक अरब नौका सवार आ रहा है। एक उम्मीद की किरण पैदा हुई, हुसैन की बेटी के दिल में एक चिराग जला। फरमाती है इसका इंतजार करो। वो जब करीब से गुजरा तो एक कनीज ने कहा और नाका सवार भाई कहाँ जा रहा है? उस वो जो ऊँटनी पे सवार था उस नाका सवार ने कहा मैं सरजमीने इराक की जानिब जाऊंगा। बड़े आराम से सुन लिया। कनीज के जवाब देने से पहले तड़पी हुसैन की बेटी जलाल में आके कनीज से कहती है इसे बताती क्यों नहीं? इन कनीजों के हल्के में हुसैन बादशाह की बेटी बैठी हुई है, इसे क्या मेरा खत हुसैन बादशाह तक पहुंचाए? और नाका सवार मैं हुसैन की बेटी हूँ, ये मेरा खत मेरे बाबा हुसैन तक पहुंचा। जा सरजमीन इराक की जानिब, करबला या उसके अतराफ में देखी तुझे नजर आ जाएंगे स्याह रंग के काले खैमे कम तादाद में जहां भी लगे हुए वो मेरे बाबा हुसैन के होंगे। तारीख कहती है वो कासिद सारा मजमून खुदा की कसम पूरे घंटे की मेहनत छोड़ दी। वो कासिद वहां से चला, हुण तैयारी के रहे बाबा आखिरी 1 मिनट। वो कासिद वहां से चला, वो काफिले का पता करते 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 करबला में नमाज असर से कुछ लम्हे कबल दाखिल हुआ। कहते हैं मैंने अजीब मंजर देखा, चंद काले खैमों के सामने एक ज़ईफ कब्ज़े तलवार पे अपनी ज़ख्मी ज़मीन लेके बैठा था। कहता है मैं करीब चला गया, मैंने जाके सलाम किया, उसने नजरें उठाई, उसने हैरान होकर मुझे सलाम का जवाब दिया। पूछने लगा कौन? मैंने कहा हुसैन बादशाह। फरमाया हाँ।
تو کون؟ اس نے کہا حسین بادشاہ میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں. تاریخ کہتی ہے توپ کے حسین کھڑے ہوئے. قاصد میری بچی خیر سے تو تھی, میری صغرا خیریت سے تو تھی, مولا یہ مجھے نہیں پتا, مولا آپ کی بیٹی نے آپ کے نام خط بھیجا ہے. چیخ نکلی حسین کی, توڑے میری بیٹی کا خط مجھے دے. چند قدم قاصد پیچھے ہٹا, مولا ایسے نہیں دوں گا, مولا معافی چاہتا ہوں, مولا آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہے. فرمایا احکام جلدی پورے کر, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا پہلا حکم تھا خط دینے سے قبل پہلے میری طرف سے میرے بابا کے ہاتھوں میں بوسہ دینا, پھر میرے بابا کے قدموں پہ بوسہ دینا, پھر بابا سے کہا جی جلدی جلدی جلدی. تاریخ کہتی ہے قاصد نے ہاتھوں میں بوسہ دیا, قدموں پہ بوسہ دیا. مولا یہ غریب بیٹی کا بوسہ ہے. حسین نے کہا خط دے. قاصد رک گیا. قاصد او میری بھیڑا, او میری مانا. قاصد رک گیا. قاصد نے دائیں دیکھا, پھر قاصد نے بائیں. تو جان, تیرا ماتمی ہاتھ جانے, یہ ہاتھ جانے, میں سلام کر کے جا رہا ہوں. قاصد نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, پھر اتنا رویا کہ زمین پہ گر گیا. حسین نے فرمایا قاصد ماجرا کیا ہے؟ قاصد کہتا ہے مر جاتا میں حسین سے بات کے کلام نہ کرتا. میں نے کہا حسین ماجرا یہ ہے, تیری غریب بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کے ہاتھ چھونے کے بعد دیکھنا میرے بابا کی دائیں جانب ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوگا, میری جانب سے اس کے بازوے پہ بوسہ دینا. حسین کی آواز آئی غازی چاک سغرا کے سلام آ گئے. سارا مضمون چھوڑ دیا. قمر بھائی تاریخ کہتی ہے خط کو لیا, حسین خیمے میں آئے. بہن زینب, کلثوم, لیلا, رباب, سکینہ سلام اللہ علیہ سب میرے خیمے میں آتا ہوں. سغرا نے مدینے سے خط بھیجا ہے. تاریخ کہتی ہے تمام بیویاں حسین کے خیمے میں اکٹھی ہو گئی. شام کی ملکہ نے تڑپ کے کہا حسین سغرا کا خط کھول. تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط آنکھوں سے لگایا, بیٹی کا خط آنکھوں سے لگا کے کھولا. نظر پڑی تو حسین کا حوصلہ نہیں ہوا, میں پہلا جملہ پڑھوں کیسے. تاریخ کہتی ہے حسین کی آنکھوں سے آنسو گرے. یہ بادشاہ مجھے سزا دے اگر تاریخ کے جملے نہ ہوں, اگر تو ماتم نہ کرے تو تو جانے, یہ بادشاہ جانے, وہ بچھوڑے کی ملکہ جانے. تاریخ کہتی ہے تڑپی جناب زینب عالیہ. جملہ سننے کے بعد زینب عالیہ کو غش آ گئی. یہ تاریخ کے جملے ہیں. شام کی ملکہ کو غش آ گئی رو رو کے, بھائی حسین پڑھتا کیوں نہیں, روتا کیوں ہے, پڑھنا. حسین نے پڑھنا شروع کیا. خط میں پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اب بوڑھی ہو گئی ہے. بابا نہیں آتا تجھے ماتم, بابا بابا جی جی. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے, بابا جو اب بوڑھی ہو گئی, بابا جو اب ضعیف ہو گئی, بابا مدینہ ویران. یہ خط کے جملے بہت لمبا خط ہے, 30 سیکنڈ سے پہلے سلام کر رہا ہوں. بابا مدینہ ویران ہو گیا, بابا آپ کی مسند خالی ہے, بابا علی اکبر کی مسند خالی ہے, بابا ہر گھر کے باہر تالے لگے ہوئے ہیں, بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گھڑی گزار رہی ہوں, بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی, بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا, او بابا اب مجھ سے راہ نہیں جاتا, او بابا ہر بیوی کو میرا سلام دینا, بابا قیامت تک مجھے یہ درد تڑپائے گا, آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے, لیکن بابا آج یہ نہیں پوچھتی کہ آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے, بابا آج صرف اتنا پوچھتی ہوں آپ گھر میں بار بار پھوپھی زینب کو یہ کیوں کہتے تھے بہن زینب میری سغرا کی شکل ماں فاطمہ جیسی ہے, میری سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ جی جی جی, میری سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی. آخری جملہ
تاریخ کہتی ہے حسین نے خط پڑھنا شروع کیا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. بابا مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، بابا مجھے بتائیں میرے اکبر کی شادی کب ہے، بابا مجھے بتائیں میرا اکبر مجھے لینے کب آئے گا، بابا میرے اکبر کا وعدہ تھا سغرا وطن پہ رہ جا، میں اپنی شادی سے پہلے تجھے لینے کے لیے مدینے آؤں گا. بابا میں آج تک اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے سوچتی ہوں وہ دن کب آئے گا جب اکبر اپنے حصے کی بہن کو لینے کے لیے آئے گا. تاریخ کہتی ہے خیمے میں کوہرام تھا، حسین نے خط بند کیا، خط بند کر کے باہر آئے، معافی منگی، معافی منگی، جنہ ماتم کرے نہائے کرے. باہر آئے تو قاصد نے کہا حسین خط کا جواب. حسین نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے چاہیے تجھے جواب؟ اس نے کہا چاہیے. بابا جی راوی کہتے چیخ نکلی حسین کی، قاصد کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے حسین